آج کے درس میں کاروبار کے سلسلے میں ایک مسئلہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ مالی کاروبار، بزنس، تجارت۔ ایک مالی کاروبار پارٹنرشپ کے ساتھ ہوتا ہے نا؟ اس کاروبار میں کئی ایک پارٹنر ہوتے ہیں اور مل کر کاروبار کرتے ہیں۔ یہ کئی ٹائپ کے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک پارٹنرشپ کا نام ہے مضاربت۔ ہاں، شریعت میں، فقہ میں اس کا نام ہے مضاربت۔ ہاں، یہ بزنس میں، تجارت میں، مالی کاروبار میں پارٹنرشپ کی ایک قسم ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو پارٹی ہوتی ہے، وہ پارٹی چاہے ایک آدمی کی شکل میں ہو یا کئی لوگوں کے گروپ کی شکل میں ہو، تو اس میں دو پارٹی ہوتی ہے۔ ایک پارٹی کا اس میں پیسہ لگتا ہے، ایک پارٹی کہتی ہے میرے پاس مال ہے، پیسے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پیش کرتا ہے اپنا مال اور پیسہ۔ اور جو دوسری پارٹی ہوتی ہے اس کے پاس اس کا مال اور پیسہ اس میں نہیں لگتا ہے، اس کی محنت، اس کا کام، وہ بزنس کرتا ہے، اس میں وہ تجارت کرتا ہے۔ تو ایک کا پیسہ اور دوسرے کا کام، دوسرے کی محنت، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مضاربت، پارٹنرشپ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں مل کے کاروبار کرتے ہیں۔ اب جو فائدہ ہوا، اس میں جو نفع ہوا، اس کو دونوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ضروری نہیں کہ آدھا آدھا تقسیم ہو۔ جو پروفٹ ہوا، جو فائدہ ہوا، تو ضروری نہیں کہ آدھا آدھا دونوں میں بانٹا جائے، جس پر آپس میں اتفاق کر لیں، اس اتفاق سے جو فائدہ ہوا ہے اس میں سے بانٹا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مضاربت، اور یہ جائز ہے۔ اس طرح سے کاروبار کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت ہے، منع نہیں کیا گیا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اور جب منع نہیں کیا گیا ہے تو یہ جائز ہے، اور علماء اسلام کا اس پر اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح سے آدمی کاروبار کر سکتا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک سماج اور معاشرے میں ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے تجارت کرنے کے لیے، یا تجارت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، یا وہ کام اور محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسہ اور وہ پیسے سے کمانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ محنت، کام نہیں کرنا چاہتے، یا تجربہ نہیں ان کو، ٹھیک ہے، یا نالج نہیں ہے۔ اگر وہ تجارت کرنے جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کا پورا لاس ہو جائے، ڈوب جائے۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کام کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، تجربہ ہے، محنت کر سکتے ہیں وہ، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ تجارت کریں، بزنس کریں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر یہ دونوں آپس میں مل کر، ایک کا پیسہ ہو، دوسرے کی محنت ہو، اور کاروبار شروع کریں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور دونوں کا فائدہ ہے۔ گویا کہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ جو فائدہ ہوگا دونوں اٹھائیں گے۔ تو یہ اس میں حکمت ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس طرح کی تجارت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو مضاربت ہے، یہ جو کاروبار ہے پارٹنرشپ کا، اس کی 4 شکلیں بنتی ہیں اور چاروں شکل جائز ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ
اس میں اصل ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف کا پیسہ لگتا ہے، دوسری طرف کی محنت ہوتی ہے۔ تو ایک شکل اس کی یہ بنتی ہے کہ مال لگانے والا بھی ایک ہی شخص ہے اور محنت کرنے والا بھی ایک ہی شخص ہے، یعنی دو پارٹی ہے، اس طرف بھی ایک ہی آدمی ہے اور اس طرف بھی ایک ہی آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ مال لگانے والا ایک آدمی ہو اور کام کرنے والے کئی ایک آدمی ہوں، یہ دوسری شکل ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مال لگانے والا ایک سے زیادہ آدمی ہو، ٹھیک ہے، اور کام کرنے والا ایک ہی آدمی ہو، یہ تیسری شکل ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ ادھر بھی کئی آدمی ہیں مال لگانے والے اور محنت کرنے والے بھی کئی آدمی ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ چاروں شکل جائز ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو مضاربت ہے کہ ایک پارٹی کا پیسہ ہو، دوسری پارٹی کی محنت ہو اور کاروبار شروع کریں دونوں مل کر اور جو پروفٹ ہو آپس میں تقسیم کریں، اس کی چند شرطیں ہیں جائز ہونے کی، ایسے ہی جائز نہیں ہے، اس کی کئی ایک شرطیں ہیں، تقریباً 10 شرطیں اس کی بنیادی طور پر یا کہہ لیں کہ اہم شرطیں ہیں۔ جیسے نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ جو مال انویسٹر لگا رہا ہے، انویسٹ کرنے والا، وہ مال نقد کی شکل میں ہو، یا تو کیش ہو، روپیہ پیسہ، یا سونا چاندی ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی دوسرا سامان نہ ہو جس کو وہ لگا رہا ہو بزنس میں، وہ کیا ہو، نقد کی شکل میں ہو، روپیہ پیسہ ہو یا سونا چاندی ہو۔ کیوں ایسا کہا گیا ہے؟ وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر پارٹنرشپ ختم ہو جائے کبھی، مثال کے طور پہ، تو انویسٹر کو اس کا جو پیسہ ملے تو وہ آسانی سے مل جائے گا، کیش کی شکل میں ہے یا سونے چاندی کی شکل میں ہے۔ تو اگر سامان کی شکل میں ہے، اس کو لگایا ہے بزنس میں، تو اس کو لوٹانا، واپس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک شرط لگاتے ہیں کہ جو انویسٹ کیا گیا ہو وہ کیا ہو، یا تو کیش ہو یا سونے چاندی کی شکل میں، اس لیے کہ سونا چاندی بھی کیش کی طرح ہوتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو پیسے اس میں لگائے جا رہے ہیں وہ پیسے معلوم ہوں، وہ پیسے کیا ہوں، معلوم ہے کہ اتنے پیسے، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، شروع ہی میں وہ معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے پیسے لگائے جا رہے ہیں۔ اگر پہلے سے متعین نہیں ہے پیسہ یا سونا چاندی جو لگا رہے ہیں وہ متعین نہیں، مقرر نہیں ہے کہ کتنا، تو پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے پیسے اس بزنس میں لگائے جا رہے ہیں، دونوں پارٹیوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو پیسہ لگا ہے ایک پارٹی کا، دوسرے پارٹی نے وہ پیسہ لیا اور کام شروع کیا ہے، تو یہ جو اس کا پیسہ لگا ہے وہ امانت کے طور پر سمجھا جائے گا۔ یہ جو پیسہ لگا ہے وہ کیا ہے، امانت کے طور پر سمجھا جائے گا۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اور لاس ہو گیا، یا جو مال لگایا تھا وہ ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب جس نے کام شروع کیا تھا مال لے کے، اس کی طرف سے اس میں کوئی مسٹیک، غلطی نہیں تھی، سستی نہیں تھی، تو یہ جو پیسہ ضائع ہوا، کس کا پیسہ ضائع ہوگا، جس نے مال لگایا تھا، انویسٹر کا۔ اس کو نہیں کہا جائے گا تم اس کا پیسہ واپس کرو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو پیسہ لگایا تھا امانت کے طور پر، وہ قرض نہیں تھا کہ اب وہ اس کو ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس بزنس میں جو پیسہ لگا ہے انویسٹر کا، اگر وہ بزنس کامیاب نہیں ہوئی، مثال کے طور پر لاس ہو گیا یا پورا پیسہ ڈوب گیا، اس نے پیسہ لگایا، اس نے محنت کی، لیکن اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے مارکیٹ میں، تو اب یہ جو لاس ہو گیا یا پورا پیسہ ڈوب گیا، تو یہ کس کا نقصان مانا جائے گا، جس نے پیسہ لگایا ہے۔
جس نے پیسہ لگایا ہے اس کا نقصان مانا جائے گا. یہ اس سے نہیں لیا جائے گا. جو اس پیسے لے کر کام کرنا شروع کیا ہے اس سے نہیں لیا جائے گا کہ تم بھی اس کو برداشت کرو. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بھی تو نقصان ہوا. اس کا وقت لگا، اس کی محنت لگی، اس نے اتنا کام کیا، اس کو کوئی پروفٹ نہیں ملا، ہے کہ نہیں؟ تو اس کی محنت گئی اور اس کا پیسہ گیا. ٹھیک ہے. تو کسی پر ظلم نہیں ہے اس میں. جس کا جو لگا تھا وہ لاس ہو گیا، اس کا جس کا پیسہ لگا تھا اس کا وقت ٹائم لگا تھا. 5ویں شرط یہ ہے کہ اگر انویسٹ کرنے والے، پیسہ لگانے والے ایک سے زیادہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر لاس ہو گیا ہے یا تجارت کامیاب نہیں ہوئی ہے تو سب نقصان میں شریک ہوں گے. جس نے جتنا پیسہ لگایا اس حساب سے سب نقصان میں شریک ہوں گے. کسی نے زیادہ پیسہ لگایا تو اس کا زیادہ نقصان، کسی نے کم لگایا تو اس کا کم نقصان ہوگا. جس نے جتنا لگایا اسی اعتبار سے سب کا خسارہ ہوگا، سب کا نقصان ان کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ مطلب کوئی ایک برداشت کرے گا دوسرا نہیں کرے گا، سب کو برداشت کرنا پڑے گا. جس نے جتنا لگایا تھا اسی حساب سے نقصان برداشت کرنا پڑے گا. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ دونوں پارٹی جو ہے نا، جو نفع ہوگا اس بزنس میں، جو نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، پروفٹ ہوگا، تو دونوں پارٹی اس میں شریک ہوگی. جس نے پیسہ لگایا ہے اس کو بھی اس کا فائدہ ملے گا، اور جس نے کام کیا، محنت کی ہے، اس کو بھی اس فائدے میں سے ملے گا. یعنی نفع میں دونوں شریک ہوں گے، پروفٹ میں دونوں شریک. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ہی کو نفع ملے اور دوسرے کو نفع نہ ملے، ایک ہی کا فائدہ ہو اور دوسرے کا فائدہ نہ ہو. جو پروفٹ ہوا ہے اس میں دونوں شریک ہوں گے، پیسہ لگانے والے بھی اور جس نے محنت کیا ہے وہ بھی. ٹھیک ہے. اگر جو نفع ہوا ہے وہ صرف پیسہ لگانے والا ہی لے گا، جس نے پیسہ لگایا ہے صرف وہی پروفٹ لے گا، تو پھر اس کو مضاربت نہیں کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاربت نہیں کہتے ہیں. اس نے پیسہ لگایا، دوسرے نے کام کیا، جو فائدہ ہوا وہ فائدہ صرف پیسہ لگانے والا لے اور یہ کچھ فائدہ نہ لے تو اس کی مرضی. لیکن اس کو مضاربت نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے اس نے اپنی طرف سے اس کے لیے کام کیا، احسان کیا، اس کی بھلائی کی. لیکن اس کو مضاربت نہیں کہیں گے. مضاربت میں کیا ہے؟ دونوں کو فائدہ لینا پڑے گا. اور اگر فائدہ صرف یہ لے رہا ہے کام کرنے والا اور جس نے پیسہ لگایا ہے وہ فائدہ نہیں لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مضاربت نہیں کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ اس نے گویا کہ اس کو قرض دیا اور وہ اس سے قرض لے کے اپنا بزنس کر رہا ہے، صرف اسی وہ فائدہ اپنا اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مضاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں دونوں فائدہ حاصل کرے، یہ بھی اور یہ بھی، دونوں میں سے ایک حاصل نہ کرے. ٹھیک ہے. تو اس کو مضاربت کہتے ہیں. 7ویں شرط یہ ہے کہ کس کا کتنا فائدہ ہو. پیسہ لگانے والا بھی ہے اور کام کرنے والا، دونوں پارٹی ہے. تو جو فائدہ ہوگا تو پہلے سے طے ہونا چاہیے. فائدہ اس کا اتنا فائدہ اور اس کا اتنا فائدہ پہلے سے مقرر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پہلے سے طے کیے بغیر، پہلے سے مقرر کیے بغیر، پہلے سے معلوم ہوئے بغیر ایسے ہی شروع کر دینا یہ درست نہیں ہوگا. دونوں کا فائدہ معلوم ہونا چاہیے. اس کو اتنا فائدہ ملے گا، اس کو اتنا فائدہ ملے گا. جو کاروبار شروع کر رہے ہیں ایک کے پیسے اور دوسرے کی محنت سے، تو اس میں جو فائدہ ہوگا اس فائدے میں سے اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، یہ پہلے سے معلوم ہو، طے ہو اور مقرر ہونا چاہیے، ورنہ بے مجہول ہو جائے گی اور یہ درست نہیں ہوگا. 8ویں شرط، وعلیکم السلام. 8ویں شرط یہ ہے
اور یہ بہت اہم شرط ہے، یہ بہت ہی اہم اور بنیادی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں فائدہ جو ہے نا دونوں پارٹی کا فکس نہیں ہونا چاہیے، فکس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پرسنٹیج میں ہونا چاہیے، فیصد میں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، مطلب ایسا نہیں ہو کہ کہے کہ جو بھی پروفٹ ہوگا تو اس میں سے 10,000 میں لوں گا، 5,000 تم لوگے، یہ فکس ہو گیا، اماؤنٹ فکس ہو گیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کہے گا کہ جو بھی فائدہ ہو تو اس میں سے 50% میرا 50% تمہارا، تو یہ جائز ہے، یا 60 میرا 40 تمہارا، جیسا بھی آپس میں اتفاق کر لیں، لیکن فیصد پہ اتفاق ہونا چاہیے، پرسنٹیج پہ، فکس اماؤنٹ پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فائدہ جو ہے نا بہت کم ہو، جیسے کہ کہا کہ مجھے 10,000 اور تم کو 5,000، معلوم ہوا کہ فائدہ اس مہینے میں فائدہ جو ہے نا 5,000 ہوا ہے، تو اس کو 10,000 کہاں سے ملے گا؟ ہے کہ نہیں؟ یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فائدہ کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، تو اب اس کو جو 5,000 ملے گا وہ کہاں سے ملے گا؟ اس کا جو کیپٹل ہے راس المال، اس میں سے اس کو لینا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ فکس اماؤنٹ نہیں ہونا چاہیے، فیصد میں پروفٹ کی تقسیم ہونی چاہیے، فائدہ کا بٹوارا ہونا چاہیے۔ 9ویں شرط یہ ہے کہ ایک پارٹی کا اس میں پیسہ لگتا ہے، دوسری پارٹی کی محنت ہوتی ہے، تو جو پروفٹ ہوتا ہے اسی میں سے محنت کرنے والے کو پیسہ دینا ہے، اسی پروفٹ میں سے۔ ایسا نہیں کہ پیسہ لگانے والا یہ کہے کہ یہ میرا پیسہ ہے، تم بزنس کرو اور جو پروفٹ ہوگا میں پورا لوں گا اور تم کو میں سیلری دوں گا، الگ سے تم کو پیسہ دوں گا، اس میں سے نہیں دوں گا جو پروفٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں مضاربت میں ایسا نہیں چلے گا۔ مضاربت میں یہ ہے کہ جو پروفٹ ہوا، جو فائدہ ہوا، اسی میں سے دینا ہے کام کرنے والے کو، محنت کرنے والے کو، اور کتنا دینا ہے پہلے سے پرسنٹیج فکس کر لینا، اس کے حساب سے دینا۔ اس میں ایسا نہیں کہ پیسہ دینے والا یہ کہے کہ تم محنت کرو، کام کرو میرے پیسے سے، اور میں تمہیں ہر مہینے اتنا دوں گا الگ سے، تو یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اور 10ویں اور آخری شرط اس میں یہ ہے کہ حساب کیسے کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں حساب ایسے کیا جائے کہ جو راس المال ہے، جو کیپٹل، جو اصل پیسہ لگا ہوا ہے، اس کو پہلے الگ کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ فائدہ کتنا ہوا، پروفٹ کتنا ہوا، جو پروفٹ جو فائدہ ہوا اس میں سے دونوں میں تقسیم ہو جائے گا، جس پر اتفاق ہوا تھا 50-50 پر یا 60-40 پر یا جیسے بھی، تو اس کے مطابق پروفٹ میں سے دونوں لیں گے۔ تو یہ ہے مطلب تفصیل بیع مضاربت کا، اس کو کہتے ہیں بیع مضاربت یا بیع قراض یا بیع مقارضہ، ٹھیک ہے؟ آج کے زمانے میں یہ بہت ہو رہا ہے، اور آج کے زمانے کی ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں سب کو جاننا چاہیے۔ تو یہ دکتور نسیم مدنی ہیں، ان کی یہ پیشکش ہے، ان کی یہ کاوش ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔